السلام علیکم۔ یہ کچھ سوالات آئے ہیں عیسیٰ کے متعلق، گو کہ اس کا پہلے بھی میں جواب دے چکا ہوں، لیکن ایک ساتھ عیسیٰ کے موضوع کو مکمل کرنے کے لیے طویل وقت چاہیے اور میں اتنا طویل لیکچر نہیں دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ طویل ہونے سے کم ہی لوگ سنتے ہیں، تو کوشش یہ کروں گا کہ کسی ایک جگہ سے یا دو جگہ سے اس طرح کی بات لے لی جائے جہاں سے تمام بات واضح ہو جائے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں میں کفر محسوس کیا تھا، تو پھر انہوں نے کس طرح اس کو آزمایا کہ وہ کفر کر رہے ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ بھی مکر کرتا ہے؟ یعنی لوگ مکر کرتے ہیں وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن کیا اللہ بھی مکر کرتا ہے؟ یعنی اللہ کو بھی مکر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور تیسری بات یہ آئی ہے کہ کیا اللہ نے عیسیٰ کو وفات دیا یا زندہ آسمان پہ اٹھا لیا؟ تو اس کو قرآن سے واضح کر دیں۔ تو یقینی سی بات ہے کہ عیسیٰ کو زندہ آسمان پہ اٹھا لینا جس لفظ سے یہ لوگ لیتے ہیں تو وہ دراصل مروج یا تراجم کے باعث ایسا ہے، ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو آئیے اس کو سمجھنے کے لیے قرآن ہی کھولتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم ہے اس سے واضح کروں گا، اور آخر میں یہ وضاحت کر دوں گا کہ یہ تمام آیتیں کس طرح قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے، قابل ہدایت ہے۔ تو سب سے پہلے سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 52، 53، 54، 55 ان چار آیتوں کو دیکھ لیں۔ پھر جب عیسیٰ نے معلوم کیا ان سے کفر تو کہا کون ہے اللہ کی طرف میری مدد کرنے والا؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کی مدد کرنے والے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہ رہے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل کیا اور ہم نے رسول کی پیروی کی، سو تو ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ اور انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں تجھے قبض کر لوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، اور جنہوں نے تیری پیروی کی انہیں ان کے اوپر غالب رکھوں گا جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک، پھر تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا جس بارے میں تم اختلاف کرتے تھے۔ تو یہ ہے وہ مروجہ ترجمہ، یعنی 3 کی 52 سے 55 تک۔ اس پر بحث تو بہت طویل ہو جائے گی، اگر تنقیدی جائزہ لیں تو بھی بہت بڑی بات ہو جائے گی، تو ان سب کو چھوڑ کر وقت بچانے کے لیے اور بات کو مکمل سمجھانے کے لیے ہم آیت کی فہم کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو آج کے دور میں ہدایت کے قابل نہیں۔ اگر اسے کسی مخصوص شخص کے ساتھ مخصوص واقعہ گردانا جائے تو یہ صرف اسی وقت کا، اسی دور کا قصہ ہے، اس سے ہدایت کا قطعی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایسی لایانی کہانی جس کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں وہ اللہ قرآن میں نہیں دے سکتا، جس کتاب کو قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب کہہ رہا ہے۔ تو آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ فلما احسا، بس جب خوب محسوس کیا، احساس کیا عیسیٰ نے، عیسیٰ کا مطلب انسانیت ہے۔ اب یہاں بطور اسم عیسیٰ نہیں ہے، اس کی وجہ ہے کیونکہ بطور اسم عیسیٰ ہوتا اور یہ مخصوص واقعہ ہوتا تو یہ عیسیٰ کے ساتھ تک ہی محدود ہے اور قیامت تک ایسا واقعہ ہونا نہیں ہے، لہٰذا یہ آیت ناقابل عمل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں عیسیٰ اپنے صفاتی نام کے ساتھ ہے۔ تو بس جب خوب احساس کیا انسانیت والے نے ان میں الکفر، خاص انکار کا، قال کہا من انصاری، کون میرا مددگار ہے، اللہ، اللہ کی طرف۔ قال الحواریون، تو کہا با مقصد گفتگو کرنے والوں نے، حواریوں نے، مدثراؤں نے، ان کے گرد رہنے والوں نے، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم نے اللہ کو مانا ہے۔ واشہد، اور مشاہدہ کر، بأننا، اس کا یہ کہ ہم
मुस्लिमून सलामती देने वाले। रब्बना ए हमारे रब, आमन्ना हमने माना, बिमा उसको जो, अनजलता तुझसे सामने आया, वत्तबान रसूला और हमने इत्तबा किया अल रसूल की, यानी हमने इत्तबा किया ख़ास पैगाम की, और ख़ास पैगाम दरअसल अल्लाह अपनी किताब को ही कहता है। फ़क्तुबना बस हमें पाबंद कर ले, मा शाहिदीन मुशाहदा करने वालों में से। वह मकरू और उन्होंने मक्कारी किया। मकर कहते ही हैं मक्कारी को, जिसमें आदमी धोखे से, अय्यारी से कुछ ऐसी चाल चलता है सामने वाला धोखे में रह जाता है और काम हो जाए। तो उन्होंने मक्कारी किया, वह मकर अल्लाह और अल्लाह से मक्कारी। अब ये नहीं कि अल्लाह भी मक्कारी कर रहा है, नहीं, एक तो उन्होंने मक्कारी किया, जो इनका तर्जुमा कि उन्होंने मकर किया और अल्लाह ने खुफिया तदबीर की। फिर उनके साथ आप लफ्ज़ मकर इस्तेमाल कर रहे हैं, और अल्लाह के लिए जब मकर आ रहा है तो आप खुफिया तदबीर क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने मक्कारी किया यानी अल्लाह से मक्कारी। वल्लाहु खैरुल माकिरीन और अल्लाह मक्कारों को भी बेहतर है। ये नहीं कि अल्लाह बेहतरीन मक्कार है, बल्कि अब इन्होंने तो कर दिया कि अल्लाह सब तदबीर करने वालों से बेहतर है, क्योंकि ये अल्लाह के साथ मकर को तदबीर कर रहे हैं, और जब इंसान के साथ मकर आ रहा है तो वहाँ मकर कर रहे हैं तर्जुमा। ये दोनों ही मक्कारी के लिए कि उन्होंने मक्कारी किया यानी अल्लाह से मक्कारी, और अल्लाह मक्कारों को भी बेहतर है। इज़ क़ाल अल्लाह जब कहा अल्लाह ने, या ईसा ए इंसानियत वाले, इन्नी मुतवफ़ी का बेशक मैं तुझे वफ़ात दे रहा हूँ, वराफ़िउ का और तुझे बुलंद कर रहा हूँ, इलैया अपनी तरफ, व मुताहिरु का और तेरी ततहीर कर रहा हूँ, मिनल लज़ीना कफ़रू इनकार करने वाले लोगों से, वजाइलुल लज़ीना और बना रहा हूँ उन लोगों को, इत्तबाऊ का जो तेरी इत्तबा कर रहे हैं, फ़ौक़ल लज़ीना कफ़रू इनकार करने वाले लोगों पर बरतर, इला यौमिल क़यामा क़याम होने वाले दौरानियत तक, सुम्मा फिर, इलैया मेरी तरफ, मर्जिउकुम तुम्हारा रुजू करना है, फ़हकुमु बैनुकुम बस खूब हुक्म करेंगे तुम्हारे दरमियान, फ़ीमा उसमें जो, तुम हो, फ़ी इसमें तख्तलिफून तुम इख्तलाफ करते। ये था इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। पहले मैं अब आपको इसका रवा तर्जुमा बता दूं, फिर उसके बाद इसको समझाता हूँ। बस जब इंसानियत वाले ने उनमें इनकार का एहसास किया, कहा अल्लाह की तरफ मेरा मददगार कौन होगा, तो हवारियों ने यानी वो बामकसद गुफ्तगू करने वालों ने, हिमायतियों ने कहा हम अल्लाह के मददगार हैं, हमने अल्लाह को माना है, और मुशाहदा कर लो ये कि हम सलामती देने वालों में से हैं। ऐ हमारे रब जो तुझसे सामने आया हमने उसको माना, और हमने ख़ास पैगाम देने वाले की इत्तबा किया, बस हमें मुशाहदा करने वालों के साथ पाबंद कर ले। और उन्होंने मक्कारी किया यानी अल्लाह से मक्कारी, और अल्लाह मक्कारों को भी बेहतर है। जब अल्लाह ने कहा ए ईसा बेशक मैं तुझे वफ़ात दूंगा और तुझे अपनी तरफ बुलंद करूंगा, और इनकार करने वाले लोगों से तुझे ततहीर करूंगा, और कायम होने वाले दौरानिए तक तेरी इत्तबा करने वाले लोगों को इनकार करने वाले लोगों पर बरतरी दूंगा, फिर तुम्हें मेरी तरफ लौट कर आना है, बस तुम्हारे दरमियान उसमें हुक्म करूंगा जो तुम इसमें अख्तलाफ किया करते थे। ये था इसका रवा तर्जुमा। अब देखिए यहाँ बात क्या हो रही है। सबसे पहले जो अल्लाह कह रहा है कि जब ईसा ने एहसास किया, यानी जब भी इंसानियत का काम करने वाला ये एहसास करता है, पहले किसी इंसान ने इस तरह से किया, वो पहला ईसा है जिसका कुरान में जिक्र आ रहा है। तो बस जब उसने एहसास किया, जब उसने महसूस किया इंसानियत वाले ने अपने जो इर्द गिर्द लोग थे, अपने माशरे में, अपने माहौल में, कि वो इनकार करने वाले हैं, उनमें इनकार का एहसास किया, तो फिर उसने उन लोगों से पूछा कि अल्लाह की तरफ मेरा मददगार कौन होगा। यकीनी सी बात है कि अल्लाह को तो किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, ना अल्लाह को ईसा की मदद की ज़रूरत है और ना लोगों की मदद ज़रूरत है। हाँ बेशक इन लोगों को अल्लाह की मदद की ज़रूरत है, चाहे वो ईसा हो या कोई भी शख्स हो।
تو مدد کی ضرورت اللہ سے ہوتی ہے، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہاں کیوں کہا جا رہا ہے کہ میرا مددگار ہوگا اللہ کی طرف؟ تو اللہ کی طرف مددگار بننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دیے گئے احکامات کی پابندی اختیار کرنا ہے، اس کے دیے گئے نظام کو نافذ کرنا ہے، اس کے دیے گئے نظام کو لاگو کرنا ہے، اسی کے تحت حکومت کرنی ہے۔ حاکمیت کا تصور صرف اللہ کے لیے ہو، اس کو لاگو کرنا ہے، اس قانون کو نافذ کرنا ہے۔ تو اس میں لوگوں میں محسوس کیا کہ لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں، تو اس انسانیت والے نے یہ کہا کہ اب اللہ کی طرف میرا مددگار کون ہے؟ تو وہ جو اس کے حواری تھے، حواری کا اس کا جو مادہ ہے اصل میں ہے اور یعنی جس کو یہ لوگ حور بھی کہتے ہیں، تو یہ یہاں کیونکہ یہ حور کی جمع حواریون ہے، تو یہ شکر کرے کہ یہاں انہوں نے حور ترجمہ نہیں لکھا، حوریں ترجمہ نہیں کیا، یہ بھی غنیمت ہے، ورنہ روایتی لوگ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ تو بہرحال یہاں پر بات ہوئی کہ وہ جو بامقصد گفتگو کرنے والے تھے، وہ جو اس کے حمایتی تھے، جو اس کے حواری تھے، ہمارے ابھی کہا جاتا ہے نا جب کوئی شخص کسی کے آنکھ بند کر کے پیچھے چلے تو کہتے ہیں اس کا حواری ہے، اس کا حمایتی ہے۔ لیکن جو قرآن میں آیا ہے تو حور بامقصد گفتگو کے لیے آیا، لہذا وہ بامقصد گفتگو کرنے والوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی ہم بھی یہی چاہتے ہیں، کیونکہ ہم بامقصد گفتگو کرتے ہیں، ہم بامقصد زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو بامقصد زندگی گزارنے کے لیے، بہترین معاشرہ بنانے کے لیے اللہ کے دیے گئے نظریے کو نافذ کرنا ہے، اس کے دیے گئے قانون کو لاگو کرنا ہے، اس کی حاکمیت کا اعلان کرنا ہے۔ تو اس لیے اس کی طرف ہم مددگار ہوں گے اللہ کے۔ اور کیوں ہوگا ایسا؟ آگے وہ اس کا جواب دے رہے کہ آمن باللہ، ہم نے اللہ کو مانا ہے، ہم ایسے ہی نہیں اس کی حمایت کر رہے ہیں، بلکہ ہم نے اللہ کو مانا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے حکم کے تحت ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرنے والے ہیں، اس لیے ہم بھی ساتھ میں۔ پھر آگے وہ یہ بھی کہہ رہے کہ واشہد بأننا مسلمون، مشاہدہ کر لو اس کا یہ کہ ہم سلامتی دینے والے ہیں۔ تو یہ مشاہدہ بھی کر لیں کہ جو اللہ کا ماننے والا ہوتا ہے وہ کبھی دہشت گرد نہیں ہوتا، جو اللہ کا ماننے والا ہوتا ہے وہ کسی کے لیے غیر سلامتی والا کام نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ہوتا ہی سلامتی دینے والا ہے۔ لہٰذا یہ ممکن نہیں کہ بغیر سلامتی دینے والا شخص اپنے آپ کو اللہ کا حمایتی کہے یا اللہ کا فرما بردار کہے۔ اس کے بعد وہ پھر کہہ رہے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اس کو مان لیا ہے جو تجھ سے ہمارے سامنے آئی ہے۔ اللہ کی کتاب جیسے جیسے کھلتی رہتی ہے، ہر بات جو سامنے آ جاتی ہے، ہر آیت جو کھل جاتی ہے، جو سامنے آ جاتی ہے، تو اسے مان لینا ہوتا ہے۔ یعنی واتبعنا رسولہ، ہم نے اتباع کر لیا رسالے کی، ہم نے خاص پیغام کی اتباع کر لیا، اور خاص پیغام اللہ اپنی کتاب کو کہتا ہے، اللہ کی کتاب میں اس کا خاص پیغام موجود ہے۔ تو الرسول جہاں بھی آیا وہ آیا ہی کتاب کے لیے، تو ہم نے اتباع کر لیا رسالے کی، رسالے میں اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ فاکتبنا مع الشاہدین، پس ہمیں پابند کر لے مشاہدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ اب دیکھ لے پابندی، جو مشاہدہ کر رہے ہیں اللہ کے احکامات کا اور اس کے تحت نظام کو نافذ کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ہمیں بھی پابند کر لے کہ ہم بھی مشاہدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد کہہ رہے کہ انہوں نے مکاری کیا، انہوں نے عیاری کیا، انہوں نے یعنی کہ گھیر گھار کرنے کی کوشش کی، جیسے ہمارے اردو میں اس کو چال بھی بولتے ہیں، بعض لوگ اسے تدبیر بھی کہتے ہیں، تدبیر اچھی بری دونوں ہوتی ہے۔ تو دراصل مکر کہتے ہیں مکاری کو، تو انہوں نے مکاری کیا، یعنی مکاری اللہ سے۔ تو جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہاں ہم بھی اللہ کے نظام کو نافذ کرتے ہیں اور ہم بھی سلامتی دینے والے ہیں، ہم بھی مسلم ہیں، ان کا عمل نہیں ہوتا ہے، تو دراصل یہی لوگ تو مکاری کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ مکاری اللہ سے کر رہے ہیں، تو کیا کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ کوئی اللہ سے جھوٹ بول کر بچ سکتا ہے؟ آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو مکاروں کے لیے بھی بہتر ہے، کیونکہ اللہ تو مکاروں کو بھی بہتر ہے، اللہ تو سب کو ہدایت دے رہا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہدایت صرف انہی لوگوں کے لیے جو پہلے دن سے ہی ماننے والے ہیں، جو بچپن سے پیدائشی طور پر سلامتی دینے والے۔ ایسا نہیں کہ آپ کتنے ہی بڑے بدماش ہوں، آپ کتنے ہی بڑے نافرمان ہوں، آپ کتنے ہی بڑے کافر ہوں، آپ کتنے ہی بڑے مشرک ہوں، آپ کتنے ہی بڑے منافق ہو، لیکن جیسے ہی اللہ کی بات سامنے آ جائے، کھل جائے اس کی آیتوں کے ذریعے، اس کے ماننے والے بن جائیں، اس کے فرما بردار بن جائیں، تو آپ کی وہ تمام مکاریاں
جو معاشرے میں اللہ کے قانون کے علاوہ غیر اللہ کے قانون کی اتباع کے لیے کوشش ہوتی ہے، غیر اللہ کی حاکمیت قائم کی جاتی ہے، جب آپ اس کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی حاکمیت کے لیے کام کرتے ہیں تو پھر اللہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پھر تم بھلے کتنے بڑے مکار کیوں نہ رہے ہو، اللہ تمہارے لیے بھی بہتر ہے۔ جو لوگ نہیں مان رہے اللہ ان کے لیے بھی بہتر ہے، وہ جیسا عمل کریں گے اسی کے مطابق اللہ اسے نتیجہ دے گا، لیکن یہ نہیں کرے گا کہ زبردستی پکڑ کے کسی کو مسلم کر دے اور کسی کو غیر مسلم کر دے، ایسا قطعی نہیں ہے۔ تو وہ مکاری کر رہے ہیں اللہ سے مکاری، اور اللہ مکاروں کو بہتر ہے نہیں۔ اللہ کتنی بڑا مکار ہو، اگر وہ متوجہ ہو جائے، پلٹ جائے، توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے اور اللہ کے احکامات کا پابند بن جائے تو پھر اللہ اس کے لیے بھی بہتر ہے۔ یہ نہیں کہ جو پہلے سے مان رہا ہے اس کے لیے تو ٹھیک ہے، اور جو بعد میں آ رہا ہے اب سمجھ رہا ہے، اس نے برائیوں سے توبہ کرنے کی خواہش کی ہے تو اسے اللہ چھوڑ دے، نہیں ایسا نہیں ہے، اللہ اس کے لیے بھی بہتر ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ جب اللہ نے کہا اے انسانیت والے بے شک میں تجھے مکمل کر رہا ہوں، یہ متوفی کا مطلب یہی ہے، مکمل کر دینا، زندگی مکمل ہو گئی یعنی وفات دے رہا ہوں، ہمارے اردو میں وفات بھی کہتے ہیں مر جانے کو، تو وفا سے اصل میں یہ لفظ ہے، اور وفا کہتے ہیں مکمل کرنا، تو متوفی کا تجھے مکمل کر رہا ہوں یعنی تیری زندگی مکمل کر دے رہا ہوں، ورافع کو، اور تیری بلندی ہے، تیری رفت ہے میری طرف، الیہ میری طرف، اور تیری تطہیر ہے انکار کرنے والے لوگوں سے۔ اتنی سی بات ہے، جو اللہ کو مان کر انسانیت والا بن جاتا ہے وہ بھی کبھی نہ کبھی تو مرے گا ہی، زندہ رہنے کے لیے تو نہیں آیا، ہمیشہ کے لیے تو کوئی نہیں آیا۔ اللہ نے کہہ دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفسیات کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے، یہاں بھی یہی کہ وہ انسانیت والے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ تجھے بھی مکمل کر دوں گا، لیکن تیری بلندی ہوگی میری طرف، کیونکہ تو نے اللہ کے احکامات کے تحت انسانیت والا کام کیا ہے۔ اللہ نے تمام احکامات جو دیے ہیں وہ اسی لیے دیے ہیں کہ آپ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے کامیابی کا ضامن بنے، رحمت کا باعث بنے، سلامتی والا بن جائے، کوئی کسی کو غیر محفوظ نہ کرے۔ تو مسلم کہتے ہیں سلامتی دینے والے کو، یہ نہیں کہ مسلمانوں کو کہا جاتا ہے، اللہ صرف مسلمان کا نہیں ہے، اللہ تمام انسان کا ہے۔ تو اللہ نے جو مسلم بتایا اس کا مطلب سلامتی دینے والے، ہر وہ انسان جو سلامتی دینے والا بن جائے گا وہی مسلم ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہمارے یہاں مروجہ طریقہ کار ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھے تو پھر مسلمان ہوگا، قطعی غلط ہے۔ قرآن اس کی کوئی گواہی نہیں دیتا، قرآن سے اس کا کوئی مشاہدہ نہیں ملتا۔ تو جو مشاہدہ ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی انسانیت والا کام کرے، انسانوں کے مفاد کے لیے کام کرے، انسان کی بہتری کے لیے کام کرے، وہی سلامتی دینے والا ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ اے انسانیت والے بے شک تجھے مکمل کر دوں گا، تیری بلندی ہوگی میری طرف، اور تیری انکار کرنے والے لوگوں سے تطہیر بھی ہو جائے گی، اور ان لوگوں کو جو تیری اتباع کریں گے، جو ایسے انسانیت والے کام کریں گے، تو انکار کرنے والوں پر قیامت تک انہیں برتر کر دوں گا، اور پھر میری ہی طرف تم سب کا پلٹنا ہے، تمہارا رجوع کرنا ہے، بالآخر قیامت کے دن حساب کتاب اللہ ہی کو دینا ہے، اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اگر آج بھی سدھرنا چاہتے ہیں تو رجوع اللہ کی طرف کرنا پڑے گا، نہیں اللہ کی کتاب سے ہدایت لینی پڑے گی۔ اگر آپ اللہ کی کتاب سے ہدایت نہیں لیں گے تو یقینی سی بات ہے کہ آپ ہدایت پر نہیں آ سکتے، اور جب آپ ہدایت پر نہیں آ سکتے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن تک انکار کرنے والے لوگوں پر برتری دے دوں گا، ان لوگوں کو جو تیری اتباع کریں گے۔ پھر کہہ رہا ہے کہ ثم الیہ مرجعکم، تمہارے میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ پھر کرے گا کیا کہ فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پس میں حکم کر دوں گا تمہارے درمیان اس میں تم جس میں اختلاف کیا کرتے ہیں، آپ جن معاملات میں اختلاف کر رہے ہیں، جن نظریات میں اختلاف کر رہے ہیں، جن قوانین میں اختلاف کر رہے ہیں کہ اللہ کا نہیں ہے، اللہ اس دوران حکم کر دے گا تمہارے درمیان کہ صحیح کون تھا اور غلط کون تھا۔ تو یہ تمام وضاحت ہو گئی۔ اب اس کے لیے گو کہ ایک جگہ سے اور بھی سوال تھا کہ رفت دینا جو ہے وہ یعنی زندہ اٹھا لینا جو ان لوگوں نے کر رکھا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ قطعی غلط ہے، اللہ نے کسی کو زندہ نہیں اٹھایا۔ اب اگر میں اس کی تفصیل میں جانا چاہوں گا تو پھر مزید زیادہ وقت لگ جائے گا، اور پہلے ہی وقت کافی ہو گیا ہے، تو صرف ایک نشاندہی کر دیتا ہوں کہ بالکل یہی بات سورہ نساء میں بھی ہے، پھر اگلے کسی دن اس کو بھی واضح کر دوں گا۔ اور رافع کا مطلب اگر زندہ اٹھا لینا ہے
تو یہ لوگ سخت غلطی پر ہیں. آپ اس کو بھی قرآن سے ہی سمجھ لیں. سورہ مریم کی اگر آپ آیت نمبر 56 اور 57 دیکھ لیں، 19 کی 56 اور 57، تو یہاں ادریس کے ساتھ بھی آ رہا ہے کہ ورفعناہ مکانا علیہ. تو اللہ نے ادریس کو بھی رفعت دیا ہے. اگر آپ عیسیٰ کی رفعت کو زندہ اٹھا لینا لیتے ہیں تو ادریس کی رفعت کو زندہ اٹھا لینا کیوں نہیں لیتے؟ اگر آپ عیسیٰ کے نزول کے قائل ہیں، اگر آپ عیسیٰ کے دنیا میں واپس آنے کے قائل ہیں، تو پھر ادریس کو بھی واپس آنے کا قائل ہونا چاہیے، ورنہ یہ تضاد نہیں چلے گا. تو میرے خیال میں آج کے لیے اتنی وضاحت کافی ہے. پھر بھی کوئی تشنگی ہو تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم.